دو واقعات میرے ساتھ اوپر نیچے پیش آئے. ایک صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. ایک نوجوان آیا مولوی صاحب کے پاس، جی میں نے بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ ان کا وہ ختم ہو گیا کام، موجاں کر. اس نے کہا جی کوئی میرے واسطے رستہ کر دو. کوئی رستہ نہیں. تو اس نے جیب سے ایک موٹا سا لفافہ نکالا اور ان کے مسلح کے نیچے رکھ دیا کہ مولانا صاحب کوئی رستہ کر دو. کہنے لگے چلو سوچنے ہیں. کی آکھیا سی تو کہ جی میں آکھیا سی تین 3 طلاق. کہ الحمدللہ نہیں ہوئی. کہا اچھا جو کی میں کہا تو چھوٹے کاف نہ لاکھے 3 طلاق، او وڈے کاف نہ لوندا 3 طلاق. تو طلاق نہیں آکھیا لہذا تیری طلاق نہیں ہوئی. تو ایک بڑے مولوی صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا پھر تو نکاح بھی نہیں ہوا. کہ اس نے کہا تھا قبول، اسے کہنا تھا قبول. تو اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے نا تو اپنے اخلاق اچھا کرو، اپنا بول میٹھا کرو، برداشت کرنا سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ. چونکہ وہاں کی لائف کیا پوری دنیا میں یہ کہ برداشت ختم ہے. تھوڑی تھوڑی باتوں پہ طلاق ہو رہی ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو اپنے خاص طور پر اپنی بچیوں کو صبر کرنا سکھاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ انڈیا پاکستان کے لوگ جہاں بھی آئیں نا ان کا سسرالی معاشرہ کوئی اچھا نہیں ہے. ان کی عادتیں تبدیل نہیں ہوئیں، وہ جہاں بھی گئے ہیں. تو اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ کسی کی بیٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے. ہم ان کی تعلیم دیکھتے ہیں، یہ کر لیا وہ کر لیا، PhD کر لی، اب کاروبار سنبھال لیا، اب اس کی شادی کر لو. لیکن یہ کیا کسی کی بیٹی کو عزت دے سکتا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے مدینے کے صحابہ بہت اچھے لوگ ہیں. کس بات پہ؟ جہاد کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. نہیں کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، جب کسی کی بیٹی کو شادی کر کے لاتے ہیں تو اسے محسوس نہیں ہونے دیتے کہ ماں باپ کے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں ہے. اتنی عزت دیتے. باقی اونچ نیچ تو ہر جگہ ہو جاتی، چونکہ یہ جنت تو ہے نہیں. ایک دوست کے ہاں میرا بیان تھا مسورات میں. تو بیان کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ایک میرے دوست کی بیگم ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں. اور وہ جو خود تھے میرے دوست وہ بھی بلینئر تھے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جائیں گے، اتنا مالدار ہے وہ. میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جائیں گے. میں نے کہا بلا لو. تو وہ آئیں اور تھوڑی سی بات کے بعد انہوں نے رونا شروع کر دی. کہنے لگے لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، لیکن میں اس دولت کو کیا کروں، میرے خاوند کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے. لوگ میری گاڑی دیکھتے ہیں، میرے کپڑے دیکھتے ہیں، لیکن میرا دل تو اللہ ہی دیکھتا ہے اور تو کوئی نہیں دیکھتا. میرے خاوند کا جو سرد رویہ ہے اس نے میری زندگی حرام کر دی. چند دن کے بعد میں کراچی جا رہا تھا تو مجھے دیکھ کر ایک نوجوان میرے پاس آ گیا. کہنے لگا مولانا آپ سے ایک بات کرنی کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں اپنی بیوی سے اتنا تنگ ہوں
اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا. اس کی زبان 30 فٹ لمبی ہے. میں کیا رکھ دی کتنے 3 فٹ جڑے کہ اس کی زبان 30 فٹ لمبی ہے. تو یہ 2 تصویر کے رخ ہیں. ایک خامند کی بد اخلاقی سے عورت رو رہی ہے اور ایک جگہ عورت کی بد اخلاقی سے خامند رو رہا, اور وہ کہہ رہا ہے بچے نہ ہوتے تو میں طلاق دے دیتا. تو اپنے گھروں میں اگر آپ خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کا بول میٹھا کریں اور ایک دوسرے کی برداشت کرنا سیکھیں. میرے نبی کا فرمان ہے سب سے بہترین گھونٹ اور سب سے میٹھا گھونٹ جو انسان پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے جس کو وہ پی لیتا. اچھا, غصے کو پینے سے کیوں تشبیہ دی؟ برداشت کرنا نہیں کہا, پینے سے. کہ عرب میں پانی کوئی نہیں اور پانی کے پیچھے 3 دن کا سفر کر کے وہ مشکیزوں میں پانی بھر کے لاتے ہیں, تو پانی کی حفاظت وہ اپنی جان سے بھی زیادہ کرتے ہیں. تو ایک گھونٹ کے لیے بھی وہ ترستے ہیں. تو میرے نبی نے تشبیہ دی غصے کے برداشت کرنے کو پانی سے. کہ پانی کا گھونٹ اگر مل جائے تو زندگی بچے گی نہ کہ بچے گی. کہ غصے کو پی جاؤ تو تمہاری گھر کی ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی, بچ جائے گی. اور ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ من اسلام, اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق. وہ دیہاتی تھا, یہاں سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھ گیا. یا رسول اللہ مت دین, دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. وہ ادھر سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھ گیا. یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. وہ ادھر سے اٹھ کے پیچھے جا بیٹھا. یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ اور ہمارے نبی کی عادت تھی جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا تو آپ ایسے نہیں ہوتے. مثلا ادھر یہ عبدالوہاب بیٹھا ہوا ہے, یہ مجھے کہے مولانا تو میں اتنا ہی کروں گا جی. لیکن ہمارے نبی کی عادت تھی جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے تو آپ پہلے یوں ہوتے تھے, اس کو اپنا سینہ دیتے تھے, پھر کہتے تھے جی فرمائیے. کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے بلکہ آپ پورا اس کی طرف مڑتے تھے اور پھر کہتے تھے جی فرمائیے. تو اس نے ہمارے نبی کو چاروں طرف گھما دیا, آگے بھی, دائیں بھی, بائیں بھی, پیچھے بھی. کہنے لگا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ ہم نے کہا بھائی کب سمجھے گا, دین یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کر. آپ نے آخر میں فرمایا دین یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کر. اب غصہ تو ہر انسان مرد عورت کو آتا ہے, مطلب یہ ہے کہ جب آئے تو اسے روک لیا کر. غصے میں صحیح بولنا انسان کے بس میں نہیں ہے, صرف انبیاء کو یہ طاقت ہے کہ وہ غصے میں بھی صحیح بولتے ہیں. تو اس لیے جب غصہ ہے تو خاموش ہو جاؤ, جب وہ لہر گزر جائے پھر اپنا گلہ شکوہ جس سے بھی کرنا ہے کرو. لیکن غصے کی حالت میں بڑے سے بڑا ولی بھی وہ ضرور دائیں بائیں ہو جاتا ہے کہ انسان, اس لیے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. تو اپنے گھروں کو خوبصورت بنانا ہے تو امریکہ جانے سے نہیں خوبصورت ہوں گے, وہ آپ کے اچھے رویوں سے اپنے دل کو نفرت سے پاک کریں, اپنی زبان کو غلط بول سے پاک کریں, کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کا کوئی یہ نہ کہے کہ میری بےزتی ہو گئی اور میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. یہ بعد میں حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا, میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا. یہ
کتنے نوجوان پوچھتے ہیں جی وہ غصے میں جی میں نے طلاق دے دی اب کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا اب تو نے خود ہی کام دکھا دیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو کہا جی بس وہ غصے میں ہو گیا، اس لیے میں کہتا ہوں غصے میں چھپ کر جاؤ۔ ویسے ہمارے ہاں تو ہر قسم کا سودا بکتا ہے۔ ایک دفعہ آپ تشریف لائے حضرت فاطمہ کے گھر تو وہ اداس بیٹھی تھی، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا، اداس کیوں ہو؟ کہا جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ تو اب یہ اتنا بڑا جوڑا ہے کہ نبیوں کے بعد اس سے بڑا جوڑا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے جنت میں نور کی ایک چمک اٹھے گی تو جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتے انہیں کہیں گے کہ اوپر جنت الفردوس میں علی و فاطمہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ تو آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ تو اب ہمارا ہندی معاشرہ ہے کہ میں تو سسر ہوں لڑکی والا، میں کیوں اپنے داماد کے پیچھے جاؤں؟ لیکن آپ نے کسی کو نہیں بھیجا، خود گئے تلاش کر، دیکھا تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور وہ کپڑا ہٹ گیا تھا تو مسجد کی مٹی ان کے کمر پہ لگی ہوئی تھی۔ تو آپ نے کہا ابو تراب اٹھو۔ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے ساری دنیا کی دولت مل جانے سے مجھے اس لفظ کی زیادہ خوشی ہے اور رہے گی کہ میرے نبی نے اظہار محبت کیا۔ یہ اظہار محبت کے لیے ہوتا ہے۔ ابو تراب اٹھو، ان کو لے کر آئے اور آ کر زمین پر لیٹ گئے۔ ادھر علی کو لٹا لیا، ادھر فاطمہ کو۔ حضرت علی کا ہاتھ یہاں رکھا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا بولو بھائی ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہوگی۔ نہ علی سے پوچھا کیا بات ہوئی، نہ فاطمہ سے پوچھا کیا بات ہوئی۔ جو یہ پوچھتے ہیں نا وہ اور لڑا کے آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے دونوں سے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ اپنا ہاتھ، بولو بھئی ہماری صلح ہوگی۔ کہا جی آپ دونوں نے کہا ہماری صلح ہوگی۔ آپ باہر نکلے تو بڑا چہرہ چمک رہا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کروا کے آ رہا۔ تو اس طرح تو ہر گھر میں ہو جاتا ہے، لیکن ایک مستقل مزاج ایسا بنا لیا جائے، سختی سے بولنا، طنز کرنا، ٹوکنا، یہ چیزیں محبت کو ختم کر دیتی۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ شادیوں کا شوق ہوتا تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی نہ کرتا، جن کے ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل سے، اور ایک سے بیوہ ہوئی ابو حالہ سے، اور ایک سے بھی دوسرے سے بیوہ ہوئی ابن عابد سے، اور دونوں سے اولاد ہوئی۔ اور آپ 25 سال کے دنیا کے حسین ترین نوجوان اور 40 سال کی عورت سے آپ جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے اس کے ساتھ آپ نے شادی کی، اور زندگی کے 25 سال اس ایک عورت کے ساتھ گزار دی۔ جب 50 سال کی عمر ہوئی تو 10 شادیاں کی۔ آپ نے کہا میں نے جب بھی شادی کی پہلے میرے اللہ کا حکم آیا، تو ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ عورت کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں، اور عورتوں کو سمجھایا کہ اپنے خاوند کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں۔ تو اللہ ہمیں اچھے اخلاق کی توفیق دے، اس کی نیت فرمائیں، تبلیغ میں تھوڑا وقت دیا کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، انسان کے علاوہ سب کو پڑھا لکھا پیدا کی۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے علم دیا، ہدایت دی۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ انسان بالکل جاہل اور باقی مخلوق بالکل تعلیم یافتہ۔ میں دو چھوٹی سی مخلوق کی مثالیں دیتا ہوں آج۔ چیونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتے، وہ لائن کیسے بناتی؟ وہ اندھیرے میں پورا ملک ملکہ، فوج، انڈوں کے لیے الگ نظام، انڈوں کی پرورش کے لیے الگ نظام، باہر سے خوراک لانے کے لیے الگ نظام، 10 کروڑ چیونٹیوں کا، 10 کروڑ چیونٹیوں کا اگر نروس سسٹم نکالا جائے تو اس کا کل وزن 20 گرام بنتا ہے۔ تو ایک چیونٹی کا جو نروس سسٹم ہے وہ تو تولا ہی نہیں جا سکتا، پھر وہ اتنا خوبصورت نظام کیسے بنا لیتی؟ اور اس سے عجیب جو دیمک ہوتی ہے، سفید چیونٹی، وہ بالکل اندھی ہوتی، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ اور ہماری تشکیل تھی افریقہ کے غریب ملکوں میں، مولوی عباد اللہ بھی ساتھ تھے، وہ جنگلوں سے گزرتے تھے، اتنے بڑے بڑے مٹی کے، اتنی چوڑائی میں گھر۔ تو میری تو سمجھ میں نہ آئے تو میں نے مقامی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ سفید چیونٹیوں نے گھر بنائے ہیں، اندھی ہیں، اور اتنے بڑے ایک گھر میں 10 لاکھ چیونٹیاں ہوتی ہیں، اور روشنی کو اندر پہنچانے کے لیے، کیونکہ روشنی سے زندگی پرورش پاتی ہے، ان کو تو نہیں پتا سورج کدھر سے نکلا کدھر ڈوبا، لیکن وہ جتنے سوراخ بناتی ہیں سورج کی گردش کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، صبح سے شام تک ان کے اندر روشنی جاتی رہتی ہے۔ یہ میرے رب نے ایک چھوٹی سی چیونٹی کو علم دیا ہے، اور نمل پر سورت اتاری، اور وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ قرآن کی خوبصورت ترین آیت، جو پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی، انتہائی حسین فصاحت سے بھرا ہوا جملہ چیونٹی نے بولا۔ تو فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کے ہنس پڑے، کہا اس کو لاؤ میرے پاس۔ اس کو اٹھا کے لائے، نے یہاں رکھا، کہا اما تعلمین انی نبی عدل، تجھے پتہ نہیں میں نبی عادل ہوں، بھلا میں تمہارے قوم کو تباہ کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگی آپ نے میری پوری بات نہیں سنی، میں نے آخر میں کہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بے خبری میں کہیں ایسا نہ کر۔ اور انسان بالکل جاہل۔ پھر ایک مکھی کی مثال لیتا ہوں، اللہ نے چیونٹی کا بھی ذکر کیا، مکھی کا بھی ذکر کیا، اور ایک عجب بات ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جو تم اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پکارتے ہو، پیروں کو پکارتے ہو، اولیاء کو پکارتے ہو، جو قبروں میں چلے گئے ان کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھا، پھر ان کو پکارو۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی اپنے سرنج ڈال کے کوئی ڈراپ نکال لیتی ہے تو یہ واپس لے کے دکھائیں۔ یہ کیوں کہا ہے واپس لے کے دکھائیں؟ وہ اندر جاتے ہی کیمیکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصلی شکل میں رہتا ہی نہیں۔ اور چیونٹی کا دماغ کتنا ہوتا ہے؟ سوئی کی نوک آپ ایسے رکھیں، جتنی جگہ وہ گھیرتی ہے نا اس سے بھی چھوٹا دماغ مکھی کا ہوتا ہے۔ سوئی کی نوک سے بھی مکھی کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے۔ آج جو اس کی ریسرچ ہوئی ہے
تو اتنے مہین باریک دماغ میں 1,30,000 خانے، 1,30,000 خانے ہیں، اور ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے 5 کروڑ تاروں کا جال کوئی کر کے دکھا رہا ہے۔ 5 کروڑ تاروں، اور اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی ہے کہ وہ پیچھے بھی دیکھتی ہے، آگے بھی دیکھتی ہے، دائیں بھی دیکھتی ہے، بائیں بھی دیکھتی ہے، اوپر بھی دیکھتی ہے، لہذا جدھر سے بھی اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہو ایک دم اڑتی ہے، اور اس کے دماغ سے پہلا جو سگنل جاتا ہے جب اس پر ہم حملہ کرتے ہیں تو اگلی ٹانگوں کو جاتا ہے، چونکہ وہ ان پر پریشر ڈال کے چھلانگ لگاتی ہے۔ تو یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، اس نے کیسے ساری مخلوق کو ایسا علم دیا، اور ہمیں کہا لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کسی بچے کو کسی سے ملنے نہ دو، وہ گونگا ہو جائے، اس کو دیکھنے نہ دو، وہ اندھا ہو جائے، اس کو سننے نہ دو، وہ بہرا ہو جائے۔ اب چڑیا کو بند کرو، وہ چوں چوں ہی بولنا، چاہے امریکہ دی ہو چاہے فیصلہ آباد دی ہو، وہ اپنی نہ زبان بھولتی ہے نہ بول بھولتی، نہ دیکھنا بھولتی۔ تو اس کے لیے پھر اللہ نے ہمیں آسمانوں سے زندگی کا طریقہ اتار کے دیا 1,24,000 نبیوں کے ذریعے سے، اور ہم وہ خوش قسمت امت ہیں جنہیں آخری نبی کی نبوت ملی، جس کو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا، اور انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 6 صفات ایک ہی جگہ ذکر کی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے نام کسی نبی کو نہیں دیے، لیکن ہمارے نبی کو اپنے 2 ناموں میں 2 نام عطا کیے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے ہمیں ایسا نہ، اور آپ نے کہا اللہ نے میرے 10 نام رکھے، یہ حدیث کی بات ہے، یہ میں نے قرآن بتایا ہے۔ یا ایھا المزمل، یہ قرآن ہے۔ یا ایھا المدثر، قرآن ہے۔ یا ایھا النبی، قرآن ہے۔ یا ایھا الرسول، قرآن ہے۔ آقا میرے 10 نام ہیں، محمد و احمد و ماحی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، ان پر ایک آیت اتاری جو کسی پر نہیں اتری۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں باہر سے لینا پڑتا ہے، اور باہر 2 چل رہے ہیں، فہدیناہ النجدین، 2 راستے ہیں، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ایک نافرمانی کا ہے ایک فرمانبرداری کا ہے۔ پھر اختیار دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب چاہو تو میرے راستے پہ چلو اور چاہو تو شیطان کے راستے پر چلو۔ میرے راستے پر چلو گے تو پھر آگے جنت ہے اور اللہ ہے، شیطان کے راستے پر چلو گے تو آگے شیطان ہے اور جہنم ہے۔ شیطان کو گالیاں دیں گے لوگ، تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے ہاتھ پہ پکڑ کے شراب پلائی تھی، میں نے ہاتھ سے پکڑ کے زنا کرایا تھا، میں نے ہاتھ سے پکڑ کے سودی کاروبار چلوایا تھا، میں نے ہاتھ سے پکڑ کے قتل کروایا تھا، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، تمہیں تبلیغ کی، تو بڑا مبلغ ہے، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا۔ کوئی میں ڈنڈا تو نہیں مارا کہ چوری کر، ماں کی نافرمانی کر، باپ کو تنگ کر، لہذا فلا تلومونی، ہن مینوں گال نہ کڈو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ نو گالیں کڈو، ما انا بمصرخکم، میں تواڈے کسی کم نہیں آ سکتا، وما انتم بمصرخی، نہ تسی میرے کام آ سکتے۔ تو اللہ نے کہا الیوم کا مطلب ہے یہ کام آج ہو رہا ہے، پچھلے نبیوں میں یہ کام نہیں۔ اکملت لکم،
کامل کر دیا صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں کیا، صرف تمہارے لیے کامل کرنا۔ دو لفظ ہیں، کمال اور اتمام۔ کمال کہتے ہیں صفات میں پورا ہو، اتمام کہتے ہیں اجزاء میں پورا۔ تو میں نے آج صرف تمہارے لیے، آج سے پہلے کبھی نہیں، تمہارے لیے صفات کو پورا کر دیا۔ جو میں نے طریقہ زندگی تمہیں دیا ہے تمام صفات اس میں موجود۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور خاص طور پر تمہارے لیے میں نے اس کے سارے پارٹس مکمل کر دی۔ گاڑی کا ایک پرزہ نہ ہو تو چلتی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے زندگی چلانے کے لیے، جو زندگی تمہیں جنت میں لے جائے گی، سارے پرزے میں نے مکمل کر کے تمہیں اسلام دیا ہے اور اس کو اپنی نعمت بتایا ہے، اور صرف تمہارے لیے ہے، علیکم، سب کے لیے۔ دنیا کے بارے میں کہتا ہے ما نشاء لمن نرید، دنیا ہم جس کو چاہیں گے دیں گے اور جتنا چاہیں گے دیں، اور یہاں ہے علیکم، سب کے لیے برابر ہے، جو لینا چاہے آ جائے، کھلی خیرات ہے، جتنا لینا چاہے دوں گا، جو لینا چاہے دوں گا۔ دنیا میں اختیار ہے، اتنا دینا ہے اور اس کو دینا، اس کو نہیں دینا، اس کو تھوڑا دینا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتا، یہ تقسیم میں نے کی ہے، کیوں کی ہے؟ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ، اگر میں تم سب کو مالدار بنا دیتا، لبغوا فی الارض، پہلے ایک فرعون آیا ہے پھر سارے فرعون، یہ حکمت بتائی، میں نے سب کو پیسہ نہیں دیا، عزت نہیں دی، اگر میں سب کے لیے کھول دیتا تو یہ سارے فرعون بن گئے۔ پھر کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اس کا نام رکھا اسلام، جو دین تمہارے لیے پسند کیا۔ پہلوں کے لیے یہودیت، یہودی، عیسائیوں کے لیے نصرانیت، اور ہمارے لیے اسلام دینا۔ یہ آیت میدان عرفات میں اتر کہ ہم نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ صفات کے لحاظ سے بھی مکمل کیا ہے اور اس کے پرزے اجزاء کے لحاظ سے مکمل کیا ہے۔ ایک آدمی بہت نیک ہے، نابینا ہے یا لنگڑا ہے، اس کو تمام نہیں کہہ سکتے، اس کو کمال کہہ سکتے۔ ایک آدمی پہلوان ہے، بدماش ہے، اس کو کامل نہیں کہہ سکتے، اس کو تمام کہیں گے، ہر شے کو۔ تو اللہ نے دونوں طرف سے کور کی، صفات بھی مکمل ہیں، اجزاء بھی مکمل۔ اب ایک حدیث جوڑو، آپ نے فرمایا اس آیت کے ساتھ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایک روشن کھلے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا۔ دنیا میں کوئی راستہ ایسا نہیں جو شروع سے آخر تک لائٹیں لگی، تھوڑی دیر لائٹیں چلتی ہیں اگو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا 100 ملک تو اللہ نے پھرائے مجھے، تھوڑی دیر لائٹیں چلتی ہیں، وڈے تو وڈے ملکوں میں چکی، تھوڑی دیر لائٹ اگو اندھیرا، اور میرا نبی کہہ رہا ہے یہاں سے لے کر جنت تک میرا سارا راستہ روشن لائٹوں سے بھرا ہوا اور چوڑا ہے اور کھلا ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اسے چھوڑ کے مرو گے تو برباد ہو جائے۔ خوشخبری بھی سنائے، دھمکی بھی دی، یہ روشن سیدھا یہاں سے لے کر جنت تک، کہیں اندھیرا نہیں، موڑ کوئی نہیں، این مڑ گئی این مڑ گئی، موٹر وے بھی کدی ادھر مڑ جاتی کدی ادھر مڑ جاتی، نہیں، یہ سیدھا ہے، کوئی موڑ نہیں۔ اسے چھوڑو گے ہلاک، اور ہلاکت کیا ہے؟ جہنم، کوئی ڈانگ سوٹا کوئی نہیں، لتر پالا کوئی نہیں، آگ ہے، انہا لظا، وہ بھڑکتی ہے، نزاعۃ للشوا، وہ کھال کو کھینچ لیتی۔ اور جبریل نے آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا اگر جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے، جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے، اس سے جو آگ نکلے گی، پتلی دھار، ساری کائنات کو جلا کے راکھ کر دے، ہمالیہ پہاڑ بھی 100 بن جائے، اور 7واں بر اعظم جو گلیشیئر ہے برفوں کا، وہ بھی راکھ بن جائے، اتنی خوفناک آگ۔ تو اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو مکمل ہے، جو کامل ہے، جو اکمل ہے، جو روشن ہے، جو سیدھا ہے، جو خوبصورت ہے، جو راحتوں سے بھرا ہے، چین و سکون سے بھرا ہے۔ جتنی آج کی دنیا بے سکون ہے،
اتنی تو کبھی بھی نہیں۔ جو ملک جتنے ایڈوانس ہیں وہاں اتنا نشہ زیادہ بکتا ہے۔ نشہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ بے سکونی ہے۔ ہمارے یونیورسٹیز میں نوجوان بچے نشوں کا شکار ہو گئے، کیوں؟ کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں، اللہ کی طرف راستہ نہیں، کو ایجوکیشن ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر عروج پا گیا ہے، اور جس قوم میں زنا پھیلتا ہے وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ لا تقربوا الزنا، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، انتہائی فحش ہے، ومقتا، اور انتہائی قابل نفرت، اللہ بھی نفرت کرتا ہے اور صحیح طبیعت والا بھی نفرت کرتا ہے، وساء سبیلا، اور سب سے گندا، اللہ نے کفر کو نہیں کہا ساء سبیلا کہ کفر بڑا گندا راستہ ہے، زانی مرد عورت کو کہا ہے بڑا گندا راستہ ہے۔ آپ معراج پہ گئے، ایک تندور جبریل نے دکھایا، وہ لوگوں مردوں عورتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے نیچے آگ اور انگارے ہیں، اس کے شعلے اٹھتے ہیں تو وہ سارے مرد عورت ان شعلوں کے اوپر چیختے چلاتے اوپر آتے ہیں، اور تندور کے منہ پہ آ کر وہ شعلے ایک دم نیچے چلے جاتے ہیں تو وہ دھڑام سے آگ کے انگاروں پر گر۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے۔ توبہ بھی تو شرک بھی معاف ہو، کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ زانی مرد عورت ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے، اس تندور کی آگ کا وہ قیامت تک ایندھن بنے رہے۔ تو اللہ نے زنا کو مٹانے کے لیے نکاح رکھا۔ اسلام شروع ہوتا ہے یہاں سے، بندگی، عبادت، بنی الاسلام علی خمس، یہاں آ کے مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ بنیا کا لفظ ابتدا بتاتا ہے، بنیا بنیاد کو کہتے ہیں، اور مسجد ہو یا مندر ہو یا گھر ہو، بنیاد سے عمارت شروع، اور یہاں لاتمم، اتمم ہوتا ہے مکمل کرنا پوری طرح۔ تو بنیا کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور مکمل کہاں ہوتا ہے؟ لاتمم مکارم الاخلاق، تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ نے اخلاق کی عجیب فضیلت بتائی۔ قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک مجاہد نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، تبلیغ والے نہیں ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے، صوفیاء نہیں ہوں گے، سب سے میرے نزدیک وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور خاص طور پر جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں، وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اور اخلاق مکمل ہوتا ہے حیا سے، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے حیا کو الگ ذکر کر کے اس کی عظمت کو بتایا ہے، اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، اور حیا مکمل ہوتا ہے نکاح سے۔ جس معاشرے سے نکاح اٹھ جاتا ہے وہ معاشرہ بے حیا ہو، ان کی زندگی جانوروں کی ہو جاتی ہے۔ آپ کو یورپ امریکہ کی رنگینیاں دیکھی ہیں، میں 1984 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 41 سال ہو گئے، میں چپا چپا گھوما۔ جس قدر خوفناک زندگی وہ گزار رہے ہیں، ہمیں تو اس کا کروڑواں حصہ بھی دیکھنے کو اللہ نے دیا۔ اتنی خوفناک زندگی، ایک تو وہ اللہ کو نہیں جانتے، نبیوں کو نہیں جانتے، کتاب ان کی تبدیل ہو گئی ہے، جھوٹی ہے۔ دیکھو نا، آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، دفتروں میں فوٹو اسٹیٹ تو نہیں چلتا نا، اصل کاپی چلتی۔ آپ فوٹو اسٹیٹ لے جائیں، وہ کہیں گے کہ نہیں اصل کاپی لے کر آؤ۔ تو بائبل ہو یا تورات ہو، ان کا اصل نسخہ تو ہے ہی کوئی، ٹرانسلیشن ہے، بائبل کی بھی ٹرانسلیشن ہے، انجیل کی بھی ٹرانسلیشن۔ تو اب ٹرانسلیشن سے کیسے یقین کریں کہ یہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری؟ صرف ایک قرآن میدان میں جھنڈا گاڑ کے کھڑا ہوا، لا مبدل لکلمات، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا، نہ یہ خود بدلتا ہے زمانے کے گزرنے سے، اور کوئی ابلیس اسے بدلنا چاہے نہیں بدل سکتا، اللہ کا پہرا ہے۔ 1935 میں ہٹلر جرمنی کا حکمران بنا، جرمنی بڑا طاقتور ہو گیا، انہوں نے بائبل کے کوئی
نسخے اکٹھے کیے، 70 نسخے دنیا سے. جب ان کو ملانے بیٹھے تو ایک سے دوسرے کا فرق 19-20 نہیں، زمین آسمان. ایک تے 100. حیران ہو گئے ایک ہی. انہوں نے کہا مسلمانوں کو قرآن اکٹھا کر، یہ بھی ایسے ہوگا. انہوں نے اپنے کتنے اکٹھے کیے؟ کتنے؟ 70. قرآن کتنے اکٹھے کیے؟ 40,000. 40. اور 1935 میں پریس کوئی نہیں تھا، ہاتھوں سے لکھے ہوئے. پریس بہت کم تھا، ہاتھوں سے لکھے ہوئے. تو انہوں نے سارے ایک نسخے ملائے، سوائے جو قراءت کا اختلاف ہے، کہیں یعلمون ہے کہیں تعلمون ہے. ہم حمالۃ الحطب پڑھتے ہیں، افریقہ والے حمالۃ الحطب پڑھتے ہیں. ہم ارأیت الذی پڑھتے ہیں، افریقہ والے آرأیت الذی پڑھتے ہیں. ہم لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتے ہیں، وہ لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتے ہیں. کوئی مطلب میں تبدیلی نہیں. علی 7 احرف. تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ایک پورے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں. اوپر والے نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اتارا ہے، ہم اس کے محافظ، ہم اس کی حفاظت کریں. قیامت کے قریب قرآن کو کوئی بگاڑ نہیں سکے گا. قرآن سارا اٹھ جائے، رات کو سوئیں گے قرآن موجود ہے، صبح اٹھیں گے سارے پیپر ویلے، ایک الف بھی نہیں لکھی ہوئی ہوئے گی. اللہ پورا قرآن اتنے لے جائے. اور پھر اللہ نے چیلنج کیا فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اگر تمہیں کوئی شک ہے میرے نبی پر جو میں نے اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو تسی سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک صورت لکھ کے دکھا دو، صرف ایک صورت. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. نہیں کر سکو گے. پھر دوسری جگہ کہا قُل لَّئِنْ اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. سارے انسان کٹھے ہو جاؤ، سارے جن کٹھے ہو جاؤ، اے جا قرآن لکھ کے دکھا دیو. نہیں کر سکتے. تو اسلام عبادت سے شروع ہوتا ہے، اخلاق پہ مکمل ہوتا. اخلاق حیا سے مکمل، اور حیا نکاح سے مکمل ہوتا ہے. نکاح اٹھ جائے تو حیا بھی اٹھ جائے، حیا اٹھ جائے تو دین بھی اٹھ جائے. والحیاء شعب من الایمان اصدقہم حیاء عثمان. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، میں معذرت چاہتا ہوں، ذرا کر کے دکھانا چاہتا ہوں. آپ نے ٹانگ ایسے لمبی کی ہوئی تھی اور یہاں تک چادر تھی زمین پر. تو معافی چاہتا ہوں لیکن پکچر بنانے سے بات سمجھ میں آتی. ابوبکر آئے اجازت مانگے، آپ نے اجازت دے دی، آئے بیٹھے اٹھ کے چلے گئے. عمر آئے رضی اللہ عنہ اجازت مانگے، آپ نے اجازت دی، انہیں کے بعد بھی چلے گئے. پھر پتہ چلا عثمان آ رہے ہیں، آپ نے چادر ایسے کی اور یوں کر کے بیٹھ گئے. تو حضرت عثمان آئے، بات کی اور چلے گئے. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابوبکر آئے میرے والد، آپ ویسے ہی بیٹھے ہیں. عمر آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے ہیں. عثمان آئے تو آپ نے چادر ٹھیک کی اور سیدھا ہو کے بیٹھ گئے، کیوں؟ کہا عائشہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں میں نہ کروں. عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہیں کروں؟ اور پھر فرمایا کہ اگر میں ایسے بیٹھا ہوتا تو بات کے بغیر ہی واپس چلا جاتا. والحیاء شعبۃ من الایمان. جتنا نکاح آسان ہوگا زنا مشکل ہوگا، جتنا نکاح مشکل ہوگا زنا آسان. تو ہماری نسل کو پتہ نہیں ہے، آنسو سے روتا ہوں کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر نے زندگیاں تباہ کر دی، برباد کر دی. یہ وہاں سے آئی ہوئی گندگی ہے. اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. کب علامہ اقبال نے یہ بات فرمائی تھی؟ 1935 میں تو انتقال بھی ہو گیا، 37 میں انتقال بھی ہو گیا. اس وقت تو اتنی یہ تہذیب گندگی ہوئی بھی نہیں تھی. اس وقت اس مرد درویش کی نظر نے دیکھا کہ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. میں بھی کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں، گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا ہوں، لیکن اس وقت ہر لڑکی کے سر کے اوپر دوپٹہ ہوتا تھا. اب تو وہ ایسے ننگ پڑنگ آتی ہیں یونیورسٹیوں میں، تو زنا تو پھیلے گا، فحاشی پھیلے گی. اپنی بچیوں کو بچاؤ کو ایجوکیشن اداروں میں جانے سے، اپنی بچیوں کی
ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرو ایسی اداروں میں جانے سے جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے۔ میں نے 2 سال تو پڑھا گورنمنٹ کالج، تو لڑکیوں کا ایک الگ حصہ ہوتا تھا، بس وہ وہاں بیٹھتے تھے، باقی ہم سب پیچھے بیٹھتے۔ یہاں تو موڈے سے موڈا ملا کے لڑکا لڑکی بیٹھے ہوتے، تباہ کر کے رکھ دیا ہمیں نئی تہذیب۔ لڑکیوں کا باحیا رہنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری نہیں ہے، کمانا مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ میں پرسوں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں میرے نبی نے فرمایا کہ میاں بیوی مل کے کاروبار کریں۔ اللہ نے عورت کو عزت کے ساتھ گھر بٹھایا اور خامد کے ذمہ، یہ مہر کس لیے ہے؟ مہر کسی بیٹی کی قیمت بن سکتا ہے؟ کوئی مولانا جیسا متقی ہو یا ریڑھی والا ہو، بیٹی کی بھی کوئی قیمت لگ سکتی؟ مہر کسی کی بچی کی قیمت نہیں، مہر ایک علامت ہے کہ یہ بچہ جب تک نکاح رہے گا اس بچی کا اور اس سے پیدا ہونے والے بچوں کا خرچہ پورا کرے گا اپنی ہمت کے مطابق۔ زیادہ ہے تو زیادہ کرے گا، درمیانہ ہے تو درمیانہ، کم ہے تو کم کرے گا۔ تو مہر ایک علامت ہے۔ اللہ نے آدم و حوا کا جنت میں نکاح پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم مہر دو، وہاں تو سونے چاندی کے ڈھیر لگے پڑے تھے، تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ تو اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ تیرا مہر، یہ حوا کا مہر۔ اور بھائی کوئی بھی رشتہ ہو محبت کے بغیر نہیں چلتا۔ سب سے زیادہ رشتوں کو توڑنے والی چیز یہ زبان ہے، اور سب سے زیادہ رشتوں کو جوڑنے والی چیز یہ زبان ہے۔ اللہ کی قسم، ایک کڑوا بول 7 سمندروں کی کڑواہٹ سے زیادہ کڑوا ہے، اور ایک میٹھا بول 7 سمندروں کے شہد سے زیادہ میٹھا۔ ایک کڑوا بول وہ زخم لگاتا ہے، موت سے بھی نہیں بھرتا، اور ایک میٹھا بول وہ مرہم لگاتا ہے، سارے دکھ اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ رب نے آپ کو عجب ایک حدیث کا جملہ یاد ہے، حدیث نہیں، پہلی کتابوں میں جو آپ کی صفات لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک جملہ یاد آ گیا، یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے نبی شاہ علیہ السلام پہ وحی آ رہی، ابھی آپ کو آنے میں 2000 سال ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان پڑھ لوگوں میں ایک نبی بھیجے۔ وہ نبی کیسا ہوگا؟ دھیان نال سنیں جو لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینت، خشک لکڑیوں پہ بھی چلے گا تو اتنی عاجزی سے چلے گا کہ لکڑیوں کی آواز نہیں آئے گی۔ خشک لکڑ تب چڑی بہ جائے تو کڑکڑ دی آواز نہیں۔ اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں آنے سے کوئی 1,500 سال پہلے فرما رہا ہے، ایسا متواضع ہوگا کہ خشک لکڑی پر بھی چلے گا تو لکڑیوں کے کڑکڑانے کی آواز نہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات، لو یمشی علی السراج، اگر اس چلتے ہوئے اس کا پاؤں چراغ پہ آئے گا، لم یطفئ من تحت قدمیہ من تواضعہ، اتنی عاجزی سے پاؤں رکھے گا کہ چراغ بھی نہیں بجھے۔ ہن دیوں تو جاندا نہیں میں کون ہاں، 4 چھلڑ آ گئے اور تو جاندا نہیں میں کون ہاں، اور تیرے پیشاب پخانہ ہے، چوندیاں بعد موت ہے، مر کے مٹی ہو جاواں۔ کیڑی گل دا فخر کیتی جا، گڈیاں تے فخر، گھڑیاں تے فخر، گھراں تے فخر، سب چھوڑ کے مٹی۔ میں نے بڑی دنیا کی بے رغبتی بیان کی، ساری زندگی بیان، لیکن عاصم میرے بیٹے کی موت نے مجھے دنیا کی حقیقت سمجھ، میرے آنسو نہیں رک رہے 2 سال۔ میرے بچوں میں سب سے خوبصورت، سب سے عقل مند، سب سے با ادب، اللہ نے این چاہیا تو مٹی میرے ہتھاں نال مٹی چرلا تھا۔ اکڑ کڑی گل، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، 2 بڑے بادشاہ، اسی سے سکندر صفات بہارا، 32 سال کی عمر،
32 سال 10 مہینے 8 دن بابل میں موت آئی، ملتان میں تیر لگا، میرے ضلع انہوں تیر لگ گیا، ادا لوہا نہیں نکل سکیا، وچے ٹوٹ گیا، بابل جاتے جاتے وہ سیپٹک ہو گیا، اس سے اس کو بخار ہوا، تو آگے اس کا گھر 1 مہینے کی مسافت، تو کہتا ہے کوئی مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے دے، میں گھر پہ مرنا چاہتا ہوں۔ 32 سال 10 مہینے 8 دن 33 سال بھی نہیں، اللہ نے بابل کے شہر میں اس کو مٹی بنا دیا، اور اس نے کہا میرے ہاتھ تابوت سے باہر نکالنا، اس کے لیے سونے کا تابوت تیار ہو رہا تھا، تو کہا میرے ہاتھ تابوت سے باہر نکالنا، لوگوں کو عبرت ہو کہ سکندر بھی کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے کی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل موت، جگہ جی لگانے کی دنیا ہے، یہ بڑی مدد کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو بھائیو، حیا والی زندگی نکاح سے بنتی، اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، عرب چونکہ بیٹیوں کو ذلیل سمجھتے تھے، زندہ دفن کر دیتے، تو میرے نبی نے عجب بات فرمائی، جو 3 بیٹیوں کی شادی کر دے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو، 2 انگلیوں کا اشارہ۔ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ، میری بھی 2 ہیں، یا رسول اللہ اگر 2 ہوں 3 نہ ہوں، تو آپ نے کہا جو 2 کی شادی کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو۔ اللہ بھلا کرے، ایک اور صحابی بولے، تو میرے بھائی چھوٹے دی ہکو بیٹی، یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو اس کی شادی کر دے، تو فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہو۔ 10 بیٹوں کی شادی کرے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں، اجر ہے، ثواب ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں، 1 بیٹی نو ڈولی وچ بہا دے تو میرا نبی فرماتا ہے ایسے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ جس کو پہلے بیٹی دیتا ہے بیٹا نہیں دیتا، اور خاوند بھی خوش ہے بیوی بھی خوش ہے، ساڑھے رواج والی گل نہیں، ایک ہی ہو گیا دھی جم پئی، کتنے بدبختوں نے بیویوں کو طلاق دے دی، تو دھی جمی۔ میرے ساتھ بیتے ہوئے بات، بچیاں آئی ہیں میرے پاس، میرے خاوند نے طلاق دے دی کہ بیٹی کہوں گی، تو ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، اس کے سبز پر ہوتے ہیں، وہ ماں اور بیٹی پر ایسے پھیلا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بچی تو بھی ضعیف ہے، جس نے تجھے جنا ہے وہ بھی بڑی کمزور ہے، جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے، جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے۔ تو بیٹی کی اتنی فضیلت، اپنی بیٹیوں کو عزت دو۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے کہ ہم عزت کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھاتے ہیں۔ بد نصیب ہے رب ذوالجلال کی قسم، بقول مفتی زین العابدین صاحب کہ 1 کروڑ دفعہ قسم کھا کے کہا جا سکتا کہ یورپ کی عورت بڑی بدنصیب، اللہ کی قسم بڑی، اور ہماری عورت بڑی خوش نصیب۔ خامد اخلاق والا مل جائے تو زندگی جنت بن جاتی۔ خامد بدتمیز ہو، مارتا ہو، گالیاں دیتا ہو، تو اس سے ماں باپ سے کہتا ہوں طلاق لے لو، کبھی بیٹی سے نہ کہو گزارا کر، کبھی نہ کہنا کہ گزارا کر، فطرت نہیں بدلتی، فطرت نہیں بدلتی، اپنے خون کو خود کیوں ذبح کرتے ہو؟ طلاق کس لیے ہے؟ ایسے جانوروں سے واسطہ پڑ جائے طلاق لے لو، چونکہ وہ نہیں بدلتے۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، بیوی کی خدمت ہی اس کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے۔